جانتے ہیں تو جناب انور منصور خان صاحب جو بہت طویل سفر کر کے کراچی سے لاہور پہنچے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ان کو تھکان بھی ہوگی، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ان کے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن ہوگی جو پریس کے لیے اور عام آدمیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. تو درخواست ہے جناب انور منصور خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب جسٹس اعجاز صاحب، سراج صاحب، جاوید صاحب، داؤد غزنوی صاحب خاص طور پر، میں بہت ساری باتیں چاہتا تھا کہ میں کروں، مگر علی محمد صاحب نے کچھ میری زبان پہ تالا بھی لگا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ گورنمنٹ جو ہے بہت سارے کام کرنے جا رہی ہے اور شاید کر لے گی. بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں 2013 میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، پرابلی پاکستان میں پہلی پٹیشن فائل ہوئی تھی جو ڈاکٹر عافیہ کے لیے کی گئی تھی. اس میں نے بلکہ کورٹ نے ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا، اور کہانی وہاں سے میں آگے لے کے چلوں گا. باقی چیزیں کچھ میں بتاؤں گا، مگر کہانی میں وہاں سے لے کے چلوں گا. ہوا کیا ہے؟ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ 2 کنونشنز ہیں جس میں کہ پرزنرز جو کنوکٹ ہو جاتے ہیں ان کے ٹرانسفر فرام دیٹ کنٹری ٹو دس کنٹری کیے جا سکتے ہیں، بشرط ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان دونوں کنونشنز کے سگنیٹری ہو جائے. یہ کورٹ نے کہا کہ آپ پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کرے اور کوشش کر کے، اس لیے کہ ہمارے ایک سٹیزن ہے جس کو کہ اغوا کیا گیا پاکستان سے. اغوا کرنے کے بعد 5 سال کے بعد سڈنلی نمودار میں کہوں گا ہوئی افغانستان کابل کے اندر، اور وہاں پر ایک نیا قصہ شروع ہوا کہ جس وجہ سے یہاں سے اغوا کی گئی تھی وہ وجہ نہیں بنی، بلکہ جیسے ابھی کہا گیا کہ اٹیک آن ٹو ملٹری آفیسرز یا سپاہیز، جس میں کہ کہتے ہیں کہ ایک بندوق اٹھا کر اور عافیہ نے ان کے اوپر فائر کیا. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے اور کس طرح سے ہوا، مگر کورٹ نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کوشش کرے تو پاکستان ان ایگریمنٹس کے اوپر اگر اپنا سگنیٹری ہو جائے تو ٹرانسفر آف پرزنرز بڑے آسان ہو جائیں گے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو وکلا امریکہ میں بھی تھے انہوں نے بھی یہی رپورٹ کی کہ اگر یہ کر لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا. 2013 کے بعد اور ٹل 2019 probably گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ اس لیے نہیں کیا کہ شاید وہ امریکہ کی مدد چاہتے تھے یا امریکہ سے پیسہ چاہتے تھے یا جو بھی وجہ رہی ہو، بٹ پاکستان میں کسی نے جتنی بھی حکومتیں گزری، چاہے مشرف صاحب کی تھی چاہے اوروں کی تھی،
انہوں نے کچھ بھی اس میں آگے لے کے نہیں چلے اس کو. اس کے بعد ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی جو کہ آج بھی پینڈنگ ہے, اور اس درخواست میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ ہائی کورٹ سندھ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے تو گورنمنٹ کو کہا جائے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے. علی محمد صاحب بہت ساری باتیں کہہ کے گئے, مگر جو کمنٹس آئے ہیں اس کے اندر اسلام آباد میں اس کیس کے اندر, وہ کمنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر لیا, مگر وہ نہیں مان رہے. اب وہ نہیں مان رہے کا تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کام کیا ہے. گورنمنٹس ایسے کام نہیں کرتی کہ وہ محض یہ کہہ دیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں. گورنمنٹس اپنے آپ کو پش کرتی ہیں, گورنمنٹس مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں, اور یہ کہنا کہ ای یو کہتی ہے. میں آپ کو بڑی ایک خاص بات بتاؤں جو کہ جب میں وہاں تھا ایز اٹارنی جنرل, اس وقت بھی میں نے یہ بات ایشو ریز کیا تھا, اور میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دیتا ہوں. ای یو نے یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں کریں گے, کنونشن پہ آپ کو ریٹیفائی کرنے کے لیے ہم اس لیے اجازت نہیں دیں گے آپ کو کہ آپ کے ہاں ڈیتھ پینلٹی ہے, اور چونکہ آپ کے یہاں ڈیتھ پینلٹی ہے تو پاکستان کے لیے یا کسی پرزنر کو پاکستان بھیجنا ہمارے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیتھ ان کو دے دیں گے. اس پہ ایک پورا اس پہ بحث ہوئی ہے, اور میرا ریٹن اس کے اوپر پورا کمنٹس تھے جس میں کہ میں نے ایونچولی یہ کیا ہے کہ پی پی سی کے اندر امینڈمنٹ کرا دی, اور امینڈمنٹ جو تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایویڈنس اگر پاکستان سے باہر سے آتا ہے یا کوئی پرزنر پاکستان کے باہر پکڑا جاتا ہے اور کنوکٹ ہو جائے اور پاکستان آتا ہے, اس صورت میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگی. یہ امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت آ گیا. جب میں نے ان سے یہ کہا کہ اب عافیہ کا معاملہ آپ کو ای یو کے اندر آپ کو ٹیک اپ دوبارہ کرنا چاہیے کہ آپ نے وہ ڈیتھ پینلٹی ہم نے ختم کر دی ہے, تو آپ کو ہمیں چاہیے کہ اس کو دوبارہ ان کو اپروچ کریں. بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے, یہی گورنمنٹ ہے جس نے نہیں کیا. علی محمد صاحب ہوتے تو میں ان کو شاید یہ بتاتا بھی کہ کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ اس وقت بڑا پریشر تھا امریکہ کا کہ آپ عافیہ کے معاملے میں بات نہ کریں. ریمنڈ ڈیوس کو تو چھوڑنے میں دیر نہیں کی. 4 مختلف ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں امریکن گاڑیوں سے, اور یہاں پر لوگوں کا انتقال ہوا ہے اس کے اندر. اس میں بھی انویسٹیگیشن امریکہ نے نہیں ہونے دی, مگر ہم میں یہ دم نہیں رہا کہ ہم جا کر امریکہ سے بات کریں یہ کہہ کر کہ یہ ہماری سٹیزن ہے, ہم اس کو اس کنونشن کے تحت پاکستان لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کو کنوینئنٹلی ان کی فیملی کے ساتھ رکھ سکیں. ان کا اور طریقے ہیں, بیمار ہیں, شی از ناٹ مینٹلی اسٹیبل, اور اگر مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے تو ہم ان کی کم از کم دیکھ بھال کر سکتے ہیں. ان کی بہن ہے, ان کے بچے ہیں, جو کہ اب بہت عرصے کے بعد ان کا ایک بیٹا پاکستان کسی طرح سے آ گیا تھا, جس میں جو کہ فوزیہ ان کو دیکھ بھال کر رہی ہیں.
بہت ساری اور چیزیں ایسی تھیں جس میں کہ بہت بحث ہوئی، بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. کمنٹس فائل کرتے ہیں گورنمنٹ، اور وہ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں منع ہو گیا امریکہ سے اور EU سے. اگر منع ہو گیا تو آپ کے پاس بہت سارے ایونیوز موجود تھے. امریکہ جو ہے وہ سگنیٹری ہے ہیومن رائٹ کنونشن کی بھی، جنیوا والی. انگلینڈ بھی اور EU کے جتنے ممالک ہیں وہ سب اس کے سگنیٹریز ہیں. ہم ہیومن رائٹ کنونشنز کے تحت کیوں نہیں ان کے آگے موو کرتے ہیں؟ دوسرا، پاکستان گورنمنٹ کو اس میں چاہیے تھا، جو کہ میں نے اس وقت ان کو کہا بھی تھا اور میرے فاضل دوست نے ابھی یہ بات کہی بھی، کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے اریسٹ کیا پاکستان میں، جو کہ وہاں پر ایگزامن نہیں ہوئے ہیں، اگر دوبارہ اس کو کھولا جائے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ باتیں کہی جائیں کہ یہ جو جس بیسس کے اوپر آپ نے اس کو کیا ہے وہ ٹوٹلی انلیگل ہے، کہ ان کو اریسٹ کروایا ہے پاکستان گورنمنٹ نے، ان کو دیا ہے امریکہ کو، اور 5 سال تک یہ غائب رہی امریکہ کے کسٹڈی میں کابل کے اندر. وہ انلیگل ایکٹ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہی ایک وجہ بن سکتی تھی کہ اس کو واپس بھی بلایا جائے. دوسرا، اس کے اندر اور بھی معاملات تھے، اور ان معاملات کے اندر یہ بھی موجود تھا کہ کابل کے اندر اگر وہ موجود تھیں تو کابل گورنمنٹ جو اس وقت کنٹرول میں تھی امریکہ کے، انہوں نے کونسلر ایکسس کیوں نہیں دیا پاکستان کو؟ آپ نے ابھی ریسنٹلی ICJ کا کیس ہے جو کہ میں نے کیا تھا، اس میں یہی ایشو ریز ہوا تھا کہ کونسلر ایکسس کیوں نہیں دیا گیا انڈین کو. پاکستان بھی یہ مانگ سکتا تھا ان سے، اور پاکستان کو کونسلر ایکسس نہیں دیا گیا، نہ پاکستان نے کوشش کی کونسلر ایکسس لینے کی. اکارڈنگ ٹو دی کمنٹس جو ابھی ریسنٹلی فائل ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے 5 دفعہ کونسلر ایکسس امریکہ میں ملا ہے، بٹ آفٹر کنوکشن سے پہلے کوئی کونسلر ایکسس نہیں ملا ہے. تو امریکہ کیا گورن نہیں ہوتا ہے انٹرنیشنل لا سے؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. اور اب بھی موقع ہے، یہ نہیں کہ ہم، میرے خیال میں تو پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ اپروچ کرے تھرو اپروپریٹ لیگل ڈاکیومنٹس اور فائل کرے کہ وہ لوگ جو امریکہ میں تھے دے شوڈ بی کرمنلائزڈ، جنہوں نے ان کو اریسٹ رکھا، جنہوں نے ان لافل کسٹڈی میں رکھا. جب آپ ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو وہ بات کریں گے آپ سے. ہم جو ہیں پریشر ڈالنا نہیں جانتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں بات چیت سے طے ہو جائے. یہ بات چیت سے طے نہیں ہوگا. ہمیں اگر جانا پڑے تو انٹرنیشنل لاز بہت موجود ہیں اس کے اندر. شاید اس معاملے میں پریشر ڈالنے سے امریکہ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہو جائے. میرا تو مشورہ یہی ہے اس وقت کہ اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پراپر اوپینین، لیگل اوپینین امریکن کاؤنسل سے لے جو وہاں پریکٹس کرتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب نئے فیکٹس دوبارہ رکھیں اور ان لوگوں کے نام رکھیں جن کے کسٹڈی میں یہ رہی ہیں، انکلوڈنگ
the President of United States at that time. بہت بہت شکریہ آپ کا.